آسکر وائلڈ نے کہا تھا وی آر آل ان دا گٹر بٹ سم آف اس آر لوکنگ ایٹ دا اسٹارز. آسکر وائلڈ نے کہا تھا ہم سب ایک پستی کی زندگی گزار رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نظر پھر بھی آسمان کے تاروں پر ہے. وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو کوئی معنی دینا چاہتے ہیں. سر ایز اللہ سیز ان قرآن لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. مگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنے والا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو کوشش کر رہا ہوں. ہم سب کوشش کر رہے ہیں مگر ہماری کوشش بہت چھوٹی ہے. سر ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں اور انسان کو پھر وہی بات کہ آپ جو سوچیں گے پھر وہی کریں گے. لیس للانسان الا ما سعی, اور جو آپ کریں گے آپ کو وہی ملے گا. ہماری چھوٹی سوچ کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صرف یہاں تک سوچتا ہے کہ ایک دن میں بھی فرسٹ کلاس میں سفر کروں گا. کتنے پرسنٹ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آئی ول اون دا ڈیم پلین, میں وہ جہاز کیوں نہ خرید لوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت کیا ہے, کیوں بندہ ایسی چیز سوچے کہ جس کے ہونے کی چانسز ہی بہت کم ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو بنانے والا کیا کوئی آرڈنری ہے, کوئی عام سی چیز ہے؟ نہیں سر, آپ کو جس نے بنایا ہے نا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ آرڈنری چیزیں نہیں بنایا کرتا. سر کیا کہا ہے میں نے, وہ آرڈنری عام سی چیزیں نہیں بناتا. سر وہ خود بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے اور وہ چیزیں بھی ایکسٹرا آرڈنری بناتا ہے. اس کا مطلب یو آر ایکسٹرا آرڈنری ٹو. آپ خود اپنی ذات میں ایک پوری گلیکسی ہیں. سر دکھائیں مجھے کوئی ہے آپ کے جیسا اس پوری دنیا میں. یو آر دا اونلی ورژن آف یور سیلف. آپ ایک ہی ہیں. اور جب آپ کو بنانے والا اتنا بڑا ہو اور اس نے آپ جیسا ایک شاہکار بنایا ہو اور انسان یہ سوچے ایک چھوٹی سی سوچ کے مجھے بس یہ چاہیے, انسان اپنی زندگی کو اتنے کم داموں پہ بیچنے والا ہو, انسان اپنی زندگی کو اتنے کم پیسوں میں بیچنے والا ہو, تو میرے خیال میں یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. سر آپ خود پہ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اتنے کم داموں میں بیچ رہے ہیں, اگر آپ اپنی سوچ کو اتنا چھوٹا رکھ رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہم لوگ اس کمفرٹ زون سے اس لیے بھی نہیں نکلنا چاہتے کیونکہ کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے انسان کو بہت کرٹیسزم برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت تانے برداشت کرنا پڑتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. العلم بطول زمان, علم ایک لمبے زمانے کے بعد آتا ہے. سر ہم لوگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اس لیے بھی چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں وہاں پہ اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے. ہم ساری زندگی کنویں کے وہ مینڈک بنے رہتے ہیں جو اسی کنویں میں مر جاتا ہے. ہم اس کنویں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے صرف اس لیے کیونکہ ہمارے اندر موجود جو میں ہے نا ہمیں وہ نہیں نکلنے دیتا. کچھ لوگ اس لیے نہیں نکلنا چاہتے کیونکہ ہم سب نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا جس میں 15-20 لوگ ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں کہ سر کیا تفکر, تذکر اور تدبر ہے آپ کا, کیا مستقل مزاجی ہے آپ کی, کیا بولنا ہے سر آپ کا, کیا کلام ہے آپ کا, کیا پرسنالٹی ہے آپ کی, آپ جیسا تو بولتا ہی کوئی نہیں ہے. بس ہم اور انسان تو رہا صدیوں کا تعریف کا بھوکا. اسی لیے جب ہمیں یہ تعریفیں سننے کو ملتی ہیں ہم اس انوائرمنٹ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم اسی کمفرٹ زون میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ساری زندگی اسی کمفرٹ زون میں گزار دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں اسی کنویں کے مینڈک کی طرح. اقبال نے کہا تھا نا, ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا, ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج, تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا, ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. اقبال نے کہا تھا مسلمان وہ تیر ہے جس کا ہدف آسمان کے تارے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان تو اس نبی کا امتی ہے جس نے آسمانوں کا سفر کیا, مگر افسوس اسے یہ چیز سمجھ نہیں آ سکی. اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مطلب کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ون نجم کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں پہن کے یہ سوچتا رہا کہ اس سے میرے ہاتھ کی لکیریں اور تقدیریں بدل جائیں گی. اسے یہ لگتا رہا کہ اس سے میرے معاشی حالات بدل جائیں گے. اسے یہ لگتا رہا کہ میری قسمت صرف گھر بیٹھے ہی بدل جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا.
तो आपको अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा सर, ज़रा बड़ा सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यू कैन काउंट देम, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक नाम बनाया, वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की, जिनकी वजह से आज आप और मैं यहाँ पे हैं, उन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है तो ये सब कुछ हुआ है सर। आपका क्या ख्याल है, आज से कई 100 साल पहले एक शख्स ने जब खुश्की पे बैठ के ये सोचा होगा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो पानी पे चले, तो उसके साथ वाले ने क्या कहा होगा कि व्हाट अ थिंकिंग यू हैव? नहीं, लोगों ने यही कहा होगा कि ये क्या सोच रहे हो तुम, कभी ऐसा भी हुआ कि चीज़ें पानी पे चलने लग जाएं? आज से कई 100 साल पहले जब ये सोची गई थी तो क्या ख्याल है, लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा? लोगों ने यही कहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्रिटिसिज्म हुआ होगा, लोगों ने पागल कहा होगा उस शख्स को सर। यहाँ पे अरस्तु की एक बात मुझे याद आ गई, नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट द टच ऑफ मैडनेस सर। तारीख उठा के देख लें, अरस्तु ने कहा था कि जिस शख्स ने भी तारीख में अपना नाम लिखवाया है उसमें एक पागलपन लाजमी था, उसने लोगों से हट के सोचा, तभी तारीख में उसने अपना नाम लिखवाया। इंशाअल्लाह आपसे फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।